بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرما کر ہر چیز کے اندر ایک حسن، خوبی، کمال والی چیزیں انہیں عطا بھی فرمایا ہے، اور تمام کی تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات میں سے انسانی مخلوق کو منتخب فرما کر ہر چیز انسان کے حوالے کر دیا، ہر چیز انسان کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کر کر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے جائز قرار دے دیا۔ بعد میں احکام کے ذریعے سے ساری کائنات کی تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے انتہائی چھوٹی اور مختصر فہرست پیش فرما دی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس طریقے سے حلال ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب رہا انسان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت کا اعتبار سے دیا، اور انسانوں کی قدر، مرتبہ اور عقل عام طور پر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان تعریف کے لائق اور مستحق ہوتا ہے، لوگوں میں محبوب اور پیارا سمجھا جاتا ہے، تو ایک وجہ سے یا تو وہ علم رکھتا ہو، عقل سمجھ بوجھ میں سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہو، تو لوگوں کے درمیان میں وہ اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتبار جو انسان اچھا، خوبصورت، مزین، محبوب اور پیارا مانا جاتا ہے، وہ اپنے جسم بدن کے لحاظ سے، طاقت قوت کے لحاظ سے، جسم کی لمبائی چوڑائی کے حساب سے، دکھنے میں اچھا منظر، خوبصورت، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمارٹ نظر آنا، اس اعتبار سے بھی انسان محبوب اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، انسان کے پاس مال کی قسم کی چیزیں دولت کے جمع کرنے سے اور دولت کا ہیر پھیر کرنے سے، اس کے ذریعے سے لوگوں میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے، بنا لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی انسان مزین، خوبصورت، یعنی انسانوں کے درمیان میں محبوب اور پیارا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام زینت، خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھی دی ہے، نادانی سے انسان انہی چیزوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک بڑی اہم چیز ہے جو انسان کے حسن و جمال کو، خوبی کو، کمال کو اس زندگی کے بعد والی زندگی میں اس کو ہمیشہ رکھے گی، مزین بنا کر اس کے حاصل کرنے کے لیے۔ یہی یہ چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیے ہیں، چاہے بدنی اعتبار سے ہو، علم اور عقل کے اعتبار سے ہو، یا مال و دولت کے اعتبار سے ہو، اس کو ذریعہ بنا کر آخرت کی چیزوں کو حاصل کرے، آخرت کے حسن و جمال کو اپنے لیے حاصل کرے۔ وہ مفہوم آج کی اس آیت میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تمام انسانوں کے لیے
مزین خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں. یعنی انسان کے پاس فطری طور پر یہ چیزیں بڑی اچھی سمجھی جاتی ہیں، مانی جاتی ہیں. انسان ان چیزوں کا فریفتہ ہوتا ہے، اس کے نتائج ہر انسان دیکھتا ہے، جس کے خاطر لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، کسی کو مارتا بھی ہے، نفرتیں پیدا کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ 20 چیزیں. اب اسی کی وضاحت ہے. ابرہہ کی زینت دینے والی چیز کون ہے؟ یہ حسن بخشنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ کیا چیزیں اس پس منظر میں اب زینت کو سمجھے تو جلدی سمجھ میں آئے گا. شہوات کی محبت، چاہت، دیوانگی، فریفتگی، اشتہا، ایک جنون سوار ہونا، اسی میں لگ جانا، اس کے لیے زندگی لگا دینا، بھاگ دوڑ کرنا. وہ تمام شہوتوں کی ایک تھوڑی سی مثال. ان سے ہٹ کر بھی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں جس کے لیے انسان جد و جہد کرتے رہتا ہے، اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. چند ایک چیزیں اللہ نے بتایا کہ سب سے اہم اور بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو عورتیں. فطری طور پر انسان کے اندر عورتوں کے حسن و جمال وغیرہ جیسی چیزوں کی محبت میں فریفتہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان. یعنی سورسز آف دی ساتان، شیطان کے ذریعے اسباب جو آدمیوں کو بہکانے کرنے کے لیے ہے. جو انسان بہکتا ہے، انسان کی زندگیوں میں نشیب و فراز واقع ہو جاتا ہے. کبھی محبت کے چشمے بن جاتے ہیں تو کبھی نفرت کے کھائیاں، وادیاں، اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اختیار کرنے والا شیطان عورتوں کو ذریعہ بناتا ہے. تو یہ مزین کر کر پیش کرنے والی کون ہے؟ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ذات کون ہے؟ دونوں مفہوم ہیں. اللہ تعالیٰ خود مزین کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے مزین کیا ہے. اس لیے حسن و جمال والی چیزیں حقیقی نہ عارضی طور پر بھی لانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، اسلام بھی عورت کے لیے اجازت دیتا ہے. عورت کے لیے اجازت دیتا ہے، لیکن ہر وہ ایسا طریقہ جو عبادات کے ادا کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہو، اس سے احتیاط برتنا ہے. پاؤڈر کے جتنے چیزیں ہیں یا اس قسم کی رنگ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، سب درست ہیں، لیکن ایسے رنگ والی چیزیں جو وضو کے لیے، غسل کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہوں، بدن کو پانی لگ نہ سکتا ہو، وہ چیزیں منع رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا. کیوں کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ظاہری اچھی چیز، باطنی چیز، حقیقی چیز جو رحمت بنی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہم نے راستے بتا دیے، پیدا بھی کر دیے. آزمائش کے لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، کیا پسند کرتا ہے اپنے لیے اور کس چیز کو اختیار کرتا ہے. بحیثیت خالق عالم، ہر چیز کا خالق وہی، ہر چیز کا مالک وہی. ہر چیز کا خالق وہی، ہر چیز کا مالک وہی.
اس لیے ہر چیز کا جواز اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے. اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبکہ قرآن ساری تفصیلات پیش کرتا ہے. سورہ نساء پورے احکام سے بھرپور ہے عورتوں سے متعلق. سورہ احزاب میں مزید تفصیل ہے. سورہ نور کے اندر اور وضاحت ہے. ساری نبوت کی تعلیمات کے اوپر، قرآن مقاصد و مطالب کے اوپر ایک مہر کے طور پر حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جس میں یہ بھی تاکید فرمائی، ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں احکام خداوندی کا خیال ملحوظ رکھو، خوف خداوندی کو ملحوظ رکھو. اس لیے کہ استحللتموہن بکلمۃ اللہ، بحکم خداوندی تم نے ان کو حلال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا، عطا فرمایا. فَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ. بات ایک طرفہ بھی نہیں ہے. عورت کے اوپر کئی ایک ذمہ داریاں ہیں جو مرد کا حق اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. وہ سارے تفاصیل جو قرآن پیش کرتا ہے اس کو ملحوظ رکھے. اسی طرح عورت کے لیے بھی مرد کے اوپر بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائے. مہر نام کی چیز کو ایک نے کئی جگہ کئی اعتبار کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن ذکر کیا. اور اس کو بحکم خداوندی بندے کے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپسی ماحول کے اعتبار سے مہر اور خرچے والی چیزوں کا تعین خود کر لے، اس کے بغیر حلال نہ ہونے کا ذکر کیا. وہ لازم ہے. الغرض عورتیں کے لیے یہ حدیث شریف کافی ہے جو تمام سیاستہ میں النساء و حبائل النساء، عورتیں شیطان کے رسیاں ہیں، یہ ورڈیکل میننگ ہوتا ہے. یعنی شیطان کے لیے انسان کو بہکانے کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں اس میں اہم ذریعہ سبب عورت ہوا کرتی ہے. مرد کے لیے ضعیف حدیث سے ہیں، خود اہل علم نے کہہ دیا اگر ایسا ہے تو عورتوں کے بارے میں بھی اسی قسم کے معنی قریب دور دور سے اس پر پہنچیں گے، لیکن اس کو شمار میں رکھتے نہیں. تمام کا اتفاق یعنی یہ قسم کی حدیث ہو نہیں سکتی کہ مفہوم میں، جس میں مفہوم ہے لولا النساء لدخلت الرجال كلهم في الجنہ، عورتیں ہوتی نہ ہو تو ہر آدمی ضرور جنتی ہی ہوتا. یہ کسی کی کہی ہوئی جملے فلاں ہوں گے حدیث کی طرف منسوب ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن یہ سارے گہرے مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں. النساء و حبائل الشیطان، اس میں دو رائے نہیں ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے میں. بحیثیت خالق اور مالک اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر ہر انسان کا، انفرادی طور پر ہر عورت کا، دنیاوی رشتے یہ بات کے ہیں. ان رشتوں کے علاوہ سب سے اوپر جو اصل خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس نے حلال اور حرام کے حدود متعین فرما دیے ہیں، اور اس کو منسوخ بھی کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس رشتے سے جوڑا، فلاں چیزوں سے جوڑا، فلاں چیزوں سے جوڑا. اس لیے اسی احکام کے مطابق دو طرفہ احکام ہیں. جو اس میں غلطی کرتا ہے وہ شرارت ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے، اس کا وبال چلتا ہے.
تو انسانوں کے دلوں کے اندر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے اعتبار سے شیطان مزین کر دیتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کی زندگیوں کو میں اتھل پتھل کرنے کے لیے، ایمان کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے۔ انسان کی زندگی میں جو عورتیں داخل ہیں یا عورتوں کو داخل کرتا ہے یا عورتوں کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، یہ معاملات اس کے لیے ایمان اور آخرت والے پہلو کو بگاڑنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کے اگلے پاروں میں کئی طریقے سے آئیں گی۔ سورہ تحریم میں وضاحت ہے، انما اموالکم وازواجکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے جو قابل فخر چیز ہے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، یہ ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر ہے تمہارے لیے۔ اس کو آزمائش کے مرحلے سے نکال کر ایمان کا حصہ بنا دینا، آخرت میں کام آنے والی چیز بنا دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کو ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح اولاد، اس کے اوپر انسان فخر جتاتا ہے، لیکن یہ دین کا ذریعہ سبب بننا، دین کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ نہ بننا۔ والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں مال کا جمع کر لینا۔ ہر دور میں امیر کبیر لوگ رہے، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے۔ ہر دور میں غریب اور فقیر رہے ہیں، مفلس و فاقہ کش گزرے، اور ہر زمانے میں امیر کبیر خوشحال طبقہ رہا ہے۔ مال و متاع کے لحاظ سے، جاگیر و جائیداد کے اعتبار سے، یا کسی مال فراہم کرنے والا پیشہ، آج کل جتنے پیشے ہیں کم و بیش اللہ کو بہتر جانے، جو چھپے ہوئے اللہ کے بندے ہوں گے جو اس کے میں بحیثیت انسانی خدمت کے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک مستشرق کا واقعہ ہے، اتے پتے کے ساتھ انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ موسم گرما، انتہائی روشن سورج، اس میں چراغ سلگا کر چیزیں ڈھونڈنے تلاش کرنے لگا۔ عقل مند، سمجھ بوجھ، کمال درجے کا علم فہم رکھنے والا یہ شخص آخر کر کیا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا تو میں شرافت نام کی چیز کو تلاش کر رہا ہوں، یہ سورج کی روشنی بھی کافی نہیں ہو رہی، اس لیے چراغ بھی اس میں لگا کر روشنی میں مدد پیدا کر کے ڈھونڈ رہا ہوں، صحیح انسان کی میں تلاش کر رہا ہوں۔ شکلوں میں انسان بہت ہیں، انسانوں کے اندر شرافت نہیں، شرافت کے فیس میں بھی رذالت ہی رذالت ہے۔ 20 ایگزامپل بھی پیش کیا۔ عدالتی محکموں سے لے کر تاجروں کے کاروبار سے لے کر اہل علم کے علمی مشغولیتوں مصروفیتوں کو لے کر کھوج کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ شرافت جس کا نقشہ ہوتا ہے کتابوں میں، لغتوں میں لکھا ہوا ہے، عملی طور پر وہ نقشہ مظاہرے میں مجھے نہیں مل رہا ہے، لہذا میں روشنی سے تلاش کر رہا ہوں۔ شرافت نام کی چیز ہوگی، ہے، اللہ کو بہتر جانے وہ اس قسم کی فضیلت والا انسان ہے کہاں۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ وجود ہے، تب کہیں تو دنیا بھی باقی۔ تو ڈھیروں سارا خزانہ آج کل کے ماحول کے لحاظ سے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے اندر جس کا اکاؤنٹ اور بیلنس ہو، اور ملکیت والے جاگیر جائیداد یا کاروبار ہو، یہ طبقہ اس جیسی چیزوں سے جڑا ہوا افراد خاص طور پر
اب 1 لاکھ روپے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے آج کے زمانے کے لحاظ سے. لاکھوں والا پرانے زمانے کا سینکڑوں ہزاروں والا جو تھا اس کو کہیں گے اب لاکھوں والا. بات آگے بڑھ گئی ہے. یہ قناطر مقطرہ سونا چاندی جو کرنسی ہے وہ سونا اور چاندی سے. ہر نوٹ پر یہ نوٹ لکھا ہوا ہے تحریر یہ اتنا سونا آپ کا ریزرو بینک آف انڈیا میں محفوظ ہے. وہ صداقت نامے کے طور پر یہ نوٹ ہے. آپ کو جو کرنسی ہے یہ سونا اور چاندی ہی ہے اسی لیے اس کے اوپر زکات ہے. بحران کو دور کرنے کے لیے ایک مشن لگا تو جس سے چاہے نوٹا تیار کر لو ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ سونے کی مقدار کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے سونے کے اور چاندی کے ساتھ. دنیا کی ابتدائی دور سے آج تک بھی ہمیشہ قیمت نام کی جو چیز ہے وہ سونا اور چاندی ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ زمانوں میں تاریخ میں کبھی چاندی نے قیمت منوایا تو کبھی سونے نے منوایا. اب زمانے دراز سے سونا قیمت منوا رہا ہے. چاندی 400-500 کے درمیان میں تولہ چل رہی ہے تو 3000 کے اوپر وہ بھی ڈپلیکیٹ. ہمارے ہندوستان کی جتنے سونے کی دکانیں ہیں تحقیق کے بعد خود یہ ہے کہ صرف 60% تک سونا جس کو 100% کہہ کر کہتے ہیں. الغرض تو سونا اور چاندی یعنی مالی. پھر یہ مال کی دوسری شکل ہے انسان کے پاس باغات. عربوں کے پاس اس ہوتا ہے گھوڑے سواریاں وغیرہ اور سواری کی جتنے چیزیں ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے کار بس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ انسان کو توجہ دنیا میں منہمک کرنے کی طرف لاتے ہیں. اطاعت و فرمانبرداری ذکر خداوندی سے ہٹانے والی چیزیں ہیں. انسان اسی میں ترقی کر کر کھو جاتا ہے اپنی حقیقی اور ابدی زندگی سے غفلت برتتا ہے. الخیل المسومہ ایسے جانور ایسے گھوڑے وغیرہ وہ زمانے کے لحاظ سے جو حسن و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے ان جانوروں کے اوپر بھی عمدہ جانور ہونے عمدہ سواری ہونے کے نشانات لگاتے تھے. تو آج بھی ان گاڑیوں کے لحاظ سے جو یہ ہیں فلاں فلاں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جانور شہری حدود سے نکل جاؤ سب سے بڑی دولت جانور اور کھیتیاں کھیتی باڑی جانور وغیرہ یہ انسان کی دولت ہے. اور اس کیٹیگری میں جتنی یہ چیزیں آتے ہیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سب کے سب اس میں شامل ہوں گی. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً دیا ہے ہم نے اور یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں. دن بھر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد خواب بھی دیکھا تو پھر وہی پیسے گننے میں آتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں کوئی لوٹتے رہتا کھینچتے رہتا بس وہی خواب ہی خواب. اس سے ہٹ کر ایک چیز بات بولا میرا ایمان کس درجے میں ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. خود انسان فرق کر سکتا ہے. خواب کیا ہے انسان کی زندگی روزمرہ کی زندگی کی شکلیں پیش کرتا ہے. نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا اچھے خواب. دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ انفرادی طور پر ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کے خواب جس معیار کے ہیں وہ اپنی ایمان والی زندگی میں انہیں اسی درجے میں ہے. جب وہ عملی زندگی عمل کی جب بڑھتا ہے تو خوابوں کی کیفیت بھی بدلتی ہے. زندگی میں نیچے گرتا ہے تو اسی قسم کے تشویشناک ہولناکی والے ہیبت کے اسی قسم کے خواب اس کو دکھائی دیتے ہیں. اہل اللہ کے پاس بھی جہاں پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے اس کے خوابوں کے ذریعے سے اس کی روحانی تعلیم و تربیت آگے بڑھنے لگتی ہے. اسماء حسنہ میں سے اس کو ذکر و اشغال میں مشغول اور مصروف کیا کرتے ہیں.
تو اس کا خواب اس کی زندگی ہے، اس کا خواب اس کی زندگی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی میں سید التابعین ہے، جس خواب کی بھی تعبیر بتائی کبھی غلط نہیں نکلی۔ خوابوں کی تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں، صوفیوں میں امام ہیں، محدثین میں بڑے محدث ہیں، واعظوں میں بڑے واعظ ہیں۔ بچپن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نشو و نما پائے ہیں۔ ایک شخص آ کر ذکر کرنے لگا خواب، میں آسمانوں میں پرواز کر رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سمجھا کہ میری زندگی بڑی کمال کی ہے، تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا دنیا کے حرص ہوس تمنائیں یہ کرنا بند کر دے، پریشان کن زندگی کیوں گزار رہا ہے تو؟ یعنی دماغ کے اوپر ہمیشہ شیخ چلی کے جیسے خواب سوار ہے، اس کو وہی کیفیت خواب میں ظاہر۔ مسجدوں کو آنے جانے کا پابند نہیں، کپڑوں کی حیت بھی بتاتی ہے کہ نماز و روزے کا پابند نہیں۔ خواب دیکھ لیا بڑا بہتر، اذان دے رہے ہیں علی جناب خواب میں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی جماعت میں تشریف فرما ہیں، بڑے خوش ہو کر خواب کی تعبیر لینے کے لیے آپ پہنچے۔ جب اس نے سنایا خواب کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے پھر اس کو تاکید سے پوچھا کہ ایسے خواب دیکھا تو؟ ہاں بالکل ایسا دیکھا ہوں، ذرا اندر آئیے۔ آپ مجموعے میں اندر بلا کر بٹھائے، اس کے بعد بولے لوگوں سے اس کو جانے نہیں دینا، پولیس کو اطلاع دے دو، یہ سب سے بڑا چور ہے، کل رات سب سے بڑی چوری کیا ہے۔ خواب دیکھا تھا، اذان دیا تھا۔ جب اس اعلان کے ساتھ فوراً رونے گڑ گڑانے لگا، معافی چاہنے لگا، اقرار کیا کہ واقعی میں چور ہوں، چوری کیا تھا۔ حدیث کا علم و فہم رکھنے والوں کی بڑی جماعت وہ بھی حیران رہے کہ تعبیر ادھر سے ایسا کیسا نکلی، اور جو حقیقت پر مبنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن کی آیت سے تعبیر نکالا۔ خوابوں کی تعبیر جو ہے قرآن کے پوری آیتوں کے ترجمے سے واقفیت سمجھ کے ساتھ، پھر احادیث کی کثرت کے ساتھ، اور پھر عام زندگی کے مشہور معروف محاورات، چلنے والی تہذیب، اس کے اوپر کمال پیدا ہونے کے بعد پھر انسان کے اندر عقل فکر فہم کے بعد پھر تعبیر نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے اس ارشاد سے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، واقعہ یوسف علیہ السلام کے اندر تفصیل ہے۔ جو سرکاری پیالے کے چوری کا ذکر اعلان ہوا تھا، لیکن عجیب اتفاق ہو گیا کہ کچھ دیر کے بعد ہی صوم و صلات کا پابند حیت کے ساتھ، یعنی خواب بھی انسانی کیفیت، کوئی خواب ایسا ہے تعبیر یہ ایسا نہیں، جس کو خواب پڑا ہے اس کی ظاہری کیفیت بھی، انہیں کس معیار کا لوگوں کے درمیان میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس سے واقفیت کے بعد اس خواب کی تعبیر اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ بس یوں دیکھا تو اس کتاب ایسی ہوتی کرتے نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ نیک شریف آدمی یہی خواب آ کے سنایا کہ میں اذان دے رہا ہوں، جبکہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے چور۔ تو آپ نے فرمایا کہ مبارک اس سال آپ حج کریں گے، حج کو جائیں گے۔ پھر یہ تعبیر کہاں سے نکالے؟ دریافت کرنے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، الغرض
تو انسان کو اپنا معیار جانچنے کے لیے ایمانی اور دینی حالت اور کیفیت، اس کو پڑھے جانے والے خوابوں سے انہیں اپنے تو بس غور کر لے، کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو دین والے معیار میں اب اس کا درجہ یہاں تک ہے۔ نماز فجر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آتی ہے اکثر۔ کیا کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ کسی نے کہا کہ آج ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھا ہوں، میں عمر کو دیکھا ہوں، کپڑے بھرپور ہیں، پاؤں سے نیچے لٹکتے ہوئے چل رہے ہیں، زمین سے لڑ رہے ہیں۔ کسی کا لباس اتنا دیکھا، کسی کا لباس اتنا دیکھا۔ ماذا اولتا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کیا تعویل نکالی آپ نے؟ ارے میں دین ہے، حضرت عمر کا دین اتنا پختہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر جو ضمن میں جو بات آئی تھی، اپنی دینی کیفیت کا جائزہ لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنا کر رکھے ہیں۔ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا، کسی سے بھی نہیں کرنا۔ برے دکھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا، بھیانک دکھتے ہیں صدقہ خیرات دے کر خیر طلب کرنا۔ سکون اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے اللہ خیر کرے، اللہ سے رجوع ہونا۔ وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کتابیں کرتے ہیں، سب اس کے اندر قطعی فیصلے میں پہنچنا دشوار۔ گائے ماہے کو ایک کا کہہ دے گا صحیح نکلیں گے، وہ غلط ہے۔ کوئی بھی صحیح تعبیر اس زمانے میں دینے بتانے والے نہ ہونے کے برابر۔ کتابوں سے کچھ یہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام تر زندگی، دنیا کی زندگی کے لطف اندوز ہونے والی چیزیں ہیں۔ متاع صالح، اپنے کام سے جو متعلق چیز ہے، جس کو میں لے کر یہ کام آئے کہ میں رکھتا ہوں، بھلے زندگی میں کبھی کبھی کام آنے والی ہو، ایسی بھی چیزیں انسان گھروں میں اٹھا کر رکھتا ہے، کبھی ضرورت پڑی تو ہاں وہ چیز سے نکالتا ہے، کام لیتا ہے۔ یہ سب دنیا سے میں لطف اندوز ہونے کی چیزیں ہیں، اگر اسی پہلو سے لگ جائے تو۔ لیکن انہی چیزوں کو رخ دین کا، ایمان کا دے سکتا ہے آدمی۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ ذہن میں رکھ کر چلو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے سب سے اچھا اور بہتر انجام والی چیزیں ہیں۔ یہی اولاد کو، یہی بیوی کو، یہی اپنے مال و متاع کو، دنیا کی زندگی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا رنگ دو، آخرت کا رنگ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہر انسان کو ایک لخلقہ لگا ہوا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا مال کچھ بھی نہیں، صرف 3 قسم کا مال انسان کا ہے، ماں باپ سب کا۔ ایک جو اپنے پیٹ کے لیے کھایا وہی مال اس کا ہے، اور جو اپنے بدن کے لیے پہنا کپڑا، اس کے پر جو خرچ کیا ہو، بس وہی مال اس کا ہے۔ تیسرا مال آخرت کے عنوان سے صدقے جاریہ، صدقات خیرات جو کیا، یہ مال ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نہیں، یونیورسل بینک، اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کی، جو کبھی ڈوبنے والی نہیں، جو 10 سے لے کر 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی زیادہ، اتنے اضافے کے ساتھ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور کبھی اس کے خلاف نہ ہونے والا، اس میں جمع ہونے والا۔ یہ صرف 3 مال بندے کے ہیں، ماں باقی سب کسی اور کے لیے، جمع بھی کرا تو کسی اور کے لیے، وارثوں کے بھی لیے۔ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، ایک ہی پہلو کے اوپر فوراً فیصلہ نہیں کرنا۔ اپنے متعلقین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانا اچھا ہے، نہ چھوڑ کے جانے سے، یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی
آخرت کے ذوق اور جذبے میں پوری کے پورا مال والا سب کچھ خرچہ کر کے میں اپنی آخرت بنا لوں گا، میں اپنی اولاد کو محروم کروں گا، یہ خیال غلط ہے۔ کئی ایک پہلو ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، لہذا اسی سے متعلق جڑا ہوا مضمون ہے جو وقت کی کمی سے ہم روک رہے ہیں، کل آگے چلے گا۔ اب وضاحت اس کے دوسرا پہلو کو بتاتے ہیں، سب سے اچھی اور بہتر کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے تم کو ہم بتا دیں، خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگلی آیت میں۔ ان دو آیتوں کے بعد یہ مضمون مکمل ایک جگہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔